بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے اور ایسا وقت بتلائیے کہ جس عمل کے ذریعے اور جس وقت کو میں جب بھی اللہ جل وعلا سے دعا کروں رب ذوالجلال تقدس و تعالی میری دعا قبول کر لے۔ اللہ اکبر، یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ جل وعلا یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بھائی نے پوچھا ہے تو ہم بتلائیں گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، جہاں تک عمل کا تعلق ہے، عقیدہ توحید کی پختگی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے کن سے؟ اہل تقوی سے۔ ایک مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے، مقام والا وہ ہے جو متقی ہے۔ یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کی مختصر تفسیر سن لیجئے۔ جن جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے انہیں قدر استطاعت بجا لانا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل کیا ہے؟ توکل۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، جب بھی آپ اللہ جل وعلا سے دعا کریں، التجا کریں، اللہ کو پکاریں، تو دل کے اندر اس بات کا پختہ جازم یقین رکھ لیں کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہر شے کا اللہ مالک ہے۔ اللہ جسے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے میرا مالک روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ پختہ عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر مومن کو نجات دیتے ہیں۔ کہاں سے؟ ہر مشکل سے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں سن لیجئے، جو مشرک تھے جب وہ کشتیوں میں سواری کرتے، سمندروں میں کشتیاں پھنس جاتی، طوفان گھیر لیتے، وہاں وہ خالص مخلص ہو کر، سب کو بھول کر، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ یہاں ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچانے والا۔ سنیے رب ذوالجلال ان کی بابت کیا ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں وہاں یہ خالص مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کریں کن پر؟ مردوں پر جو مر چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں تو مشکل کشا مانتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے توکل اس پر کرو جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں، اس پر توکل کرو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ ہے عمل۔ اس عمل کو اپنا لیجئے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ پر توکل کریں، اور جب دعا مانگیں تو پورے عزم کے ساتھ۔ ایک بات اور بھی بتلا دوں، ہاتھوں کا اٹھانا بھی شرف قبولیت کا باعث ہے،
کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی خود فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں میرے جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھاؤں۔ پتہ چلا جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرا رب اتنی حیا والا ہے اور اتنی شان والا ہے کہ اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالی اٹھائے، اور اللہ یہ وعدہ کر چکا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارو مجھ سے ہی دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ ہی سے دعا کرو قبول کروں گا، یعنی میرے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ جو تم کہتے ہو نا یا علی مدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ مدد، یہ کہنا چھوڑ دو، یہ کہنا شرک ہے، اس کے کہنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اللہ جل وعلا اہل شرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح بھائی نے جو دوسری بات دریافت کی وہ یہ کہ کوئی ایسا وقت بتلا دے جس وقت دعا جلد اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ جی ہاں، اس تعلق سے ایک بہترین وقت ہے جس وقت اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا جلد شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے ہمارا رب اللہ تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ ومن یسألنی فأعطیہ، کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ اس سے کیا پتہ چلا جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت رب ذوالجلال تقدس و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور یہ نزول ہر رات کو ہوتا ہے جیسے اللہ جل وعلا کی عظمت شان کبریائی کے لائق ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی سوالی، ہے کوئی حاجت مند میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اس سے بڑھ کر سنہری وقت کیا ہو سکتا ہے جس وقت رب خود یہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ اللہ اکبر۔